بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم میرے چینل میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ چینل میرے کو آپ نے لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ سمپل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ جو آدمی چاہتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب کر دے، اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے، تو وہ پھر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے۔ ایک تو ہے درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اور اگر وہ درود بڑا ہے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم یہ والا درود شریف پڑھیں عام روٹین میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا درود شریف صحیح ہوگا جی۔ کم از کم 1000 بار دن میں ضرور پڑھیں، آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا، ایسی ایسی اللہ پاک آپ کو دل کا سکون دے گا، اللہ پاک ایسی ایسی اس بندے پہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی اس بندے پہ اتنی برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ درود شریف جو ہے نا، یہ آپ کو سمجھنا ہے، درود شریف کوئی عام وظیفہ عام کلمات نہیں ہے، کیونکہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ خود۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجا کرو، یعنی کہ درود پڑھا کرو، صحیح ہوگا جی۔ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، آپ کو مل جائے گا کہ اللہ پاک نے کہاں فرمایا ہے درود شریف اللہ خود پڑھتا ہے، صحیح ہوگا جی۔ تو اس لیے درود شریف جو ہے نا، عام وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی عام کلمات ہے، کیونکہ اور کسی صورت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ پاک فلاں صورت پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی فلاں آیات پڑھتے ہیں، کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ صرف درود شریف کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ خود درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو حکم کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجا کرو، درود بھیجا کرو، صحیح ہے جی۔ اسی وجہ سے جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 بار رحمتیں کرتا ہے، جو 10 بار کرتا ہے پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 100 بار، اسی طرح جو 100 بار پڑھتا ہے اس کے اوپر پھر 1000 بار۔ اگر جو 1000 بار ہی درود شریف پڑھ لے تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے اوپر اللہ کی ایسی ایسی برکتیں، ایسی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت بھائیوں نہیں ہے آپ سب کو۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں ہم کون سا ایسا وظیفہ کریں جس سے ہماری زندگی بدل جائے، جس سے ہماری آخرت بھی جو ہے نا اللہ پاک یعنی کہ آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری قبر میں بھی ہمیں روشنی عطا کرے، اللہ پاک کی طرف سے روشنی ملے، تو بھائیو ایک ایسا وظیفہ ہے جو درود شریف ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یا پھر درود شریف، یا پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ والا، تو یا پھر جو تیسرے نمبر پہ وہ ہے استغفر اللہ۔ توبہ اللہ پاک بھی اتنی ہی قبول کرتا ہے جتنی اللہ پاک درود شریف کے ساتھ دعا قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ پاک جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی اللہ پاک اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ استغفار زیادہ کرنے والا آدمی، پہلا کلمہ زیادہ پڑھنے والا آدمی، اور درود شریف کی کثرت کرنے والا آدمی، تو کیا بات ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو کرنا چاہتا ہے، جو جس آدمی کو یعنی کہ زندگی میں سکون چاہتا ہے، زندگی میں ایسی زندگی چاہتا ہے کہ اس کی عیش والی زندگی ہو، ریلیکس ہو، مطمئن رہے، درود شریف سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1000 بار استغفر اللہ بھی پڑھ لیا کریں، یہ اس کے ساتھ یعنی کہ اللہ پاک اور بھی اس کی شدت، یعنی کہ اللہ پاک اور بھی شدت سے اس کی دعائیں ان کی قبول فرماتا ہے، جو اللہ سے توبہ طیب بھی کرتا ہے اور درود شریف بھی پڑھتا رہے، توبہ طیب بھی اللہ سے کرتا رہے، صحیح ہوگا جی۔ اور اسی طرح پہلے کلمے کی بھی اسی طرح ہی طاقت ہے، کیونکہ اس کا بھی ترجمہ اسی طرح ہی ہے جس طرح درود شریف کا ہے، اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آتا ہے کلمات طیبہ میں بھی، صحیح ہوگا جی۔ تو دوسری بات جو ہے نا، ہم کو اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں
پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آیا، دعا کرنے کا مزہ نہیں آیا، ہم کو یہ وظیفہ کرنے کا مزہ نہیں آیا۔ بھائی اس کا مطلب بھی تو پتہ ہو نا، جیسے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے، اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کیا ہے، پھر ہی وہ بندے کے اوپر اثر کرتی ہے کوئی چیز۔ اگر اس کا پتہ ہی نہیں ہے بندہ اس کو کس طرح سوچے گا کہ میں خالی صرف عربی پڑھ لے اور اللہ کے آگے سجدہ کر لے، باقی بات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آخر اس میں کیا حکم دیا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، دعا پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور چیز ہے، پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ چیز، ان چیزوں پہ بھائیو آپ نے غور فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید آپ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں یا دو رکوع، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، پتہ چلے آخر اللہ نے ہمارے لیے جو پیغام بھیجا ہے، اللہ ہم کو اس میں کون سا رستہ سیدھا بتایا ہے، کون سا غلط ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں رستے سیدھے پر ہوں یا غلط پر ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے، میں ہدایت پر ہوں یا ہدایت پر نہیں ہوں۔ یہ سب چیزیں قرآن پاک میں مل جاتی ہیں۔ صحیح ہوگا جی؟ تو مین چیزیں ہم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن پاک، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے مجھے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ہم جب چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہم کو چاہیے نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو وہی لوگ وہ چیز سمجھتے ہیں جن کو ترجمے کا بھی ساتھ ساتھ پتہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ترجمے کا ہی نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس جلدی جلدی لپٹ لپٹ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری نمازیں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اللہ پاک کا ایک چھوٹا سا نام بندہ مخلص ہو کے لے لینا دل سے تو اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اللہ کو ہماری مخلصی کی ضرورت ہے، دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے پیارے محبوب پہ درود پاک بھیجنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے۔ پاک صاف رہنا، باوضو رہنا، کسی کی چگلی نہ کرنا۔ صحیح ہوگا جی؟ اللہ کا ذکر تسبیح کرتے رہنا، یہ اللہ پاک کو چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیونکہ زندگی بھائیو کوئی پتہ نہیں ہے، آج ابھی ہے، اگلا منٹ ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو ہے اس کو اس طرح گزاریں کم از کم اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جائے نا۔ اگر دنیا کو آپ راضی کرنے میں لگ جائیں گے تو دنیا تو راضی ہو ہی نہیں سکتی، کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا والے لوگ بھی سب اللہ پاک قدموں میں پھینک دیتا ہے، وہ سب پھر آٹومیٹکلی راضی ہو جاتے ہیں۔ مین چیز ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ تو آپ کو نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ پریشان ہوگے، نہ آپ کو بے سکونی ہوگی، کیونکہ آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جو رہتا ہی اللہ کی باتوں میں، اللہ کے ساتھ مشکور ذکر میں رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اللہ اس سے کرتا رہتا ہے، اس کو کیا کوئی جائے بھاڑ میں۔ بس یہ چیز میں ذہن میں رکھیں، بس اپنے کام سے کام اور اللہ کو راضی رکھیں، بس پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کتنی کیسے رحمتیں کرتا ہے۔ تو درود شریف سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، یہ پڑھنے والا آدمی اللہ پاک اس پہ ایسی رحمتیں کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کر کے دیکھیں 3 مہینے، میرے بہن بھائی آپ جتنے سن رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے بھی 3 مہینے تک یہ درود شریف پڑھ لیا، کبھی پھر آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں، درود شریف ہی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنی برکتیں ہیں اس میں، اتنی لذتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے آپ کسی بھی انٹرٹینمنٹ جگہ میں چلے جائیں، آپ میں کہتا ہوں کہ اربوں کروڑوں والی جگہ پہ چل جائیں، آپ کو لاکھوں سہولتیں ہوں، لیکن اگر آپ کو دل کا سکون نہ ہو تو ایسی سہولتوں کا، ایسی انٹرٹینمنٹ پہ میں چاہتا ہوں کہ لعنت بھیجنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کسی یعنی کہ کسی ایسے جیسے کہ کوئی صاف جگہ ہو، یا جیسے اللہ پاک کا گھر لگا لیں، مسجد ہو، پرانی ہو، نئی نہ ہو، صحیح ہوگا جی، اس میں آپ چلے جائیں۔ آپ کسی پرانے اسکول میں چلے جائیں، بچوں میں جا کے بیٹھ جائیں، ایسی جگہ میں چلے جائیں، تو آپ جب وہاں پہ جا کے اگر آپ کو سکون مل جائے، اگر آپ کو اللہ کی یاد جو ہے نا، اس کا جو فائدہ بندے کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ بندہ تو نہیں بندے کو دے سکتا نا۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی سہولتوں میں رہ کر دل کا سکون نہیں ہے، اور وہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ نارمل جگہ پہ دل کا سکون بھی ہے، آخرت میں بھی کامیابی، زندگی میں بھی کوئی ٹینشن نہیں، تو وہ تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو یہ چیزیں بھائی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس بہن بھائی کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، باقی ہر چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون ہی نہیں ہے، اس سے سمجھو کہ دل کا سکون تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہی ہے، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے انسانوں پہ بھیجتا ہے۔ اگر وہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں غریب ترین آدمی ہے۔
اور جس کے پاس دل کا سکون ہے، ریلیکس ہے، سکون میں ہے، اس کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہیں، نارمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، کیونکہ دل کا سکون نہ میں خرید سکتا ہوں، نہ آپ خرید سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں خرید سکتا، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب یہ باتیں ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں، سمجھنے لگ جائیں یا سمجھ جائیں، تو پھر جو ہے نا اللہ پاک کی اس بندے پہ رحمتیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں پہ ہمیں غور کرنی چاہیے۔ غور وہی کرتا ہے جو غور کرتا ہے، یعنی غور کر کے پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ترجمہ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے سے ہی، غور فکر کرنے سے ہی اللہ پاک اس کو یہ چیزیں یعنی کہ دکھاتا ہے۔ جو غور فکر ہی نہیں کرتا، بھٹکا ہوا ہے ادھر ادھر، اس کو پھر اللہ پاک بھی کہتا ہے تو بھٹکا رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو میری طرف ایک قدم چل کے آ، میں تیری طرف دو قدم چل کے آؤں گا۔ اللہ پاک تو اتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، صحیح ہے بھائی؟ تو یہاں سے میں اینڈ کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں معظم علی آپ سب بہن بھائیوں سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ حافظ۔